ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہے تھے. ایک بڑی اچھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی کراچی کے ہاسپٹل میں. طب کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں ایک سنگ میل عبور کرتے ہوئے 3D پرنٹنگ کے ذریعے جی ہڈیوں کی پیوند کاری کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے. اس جو کہہ لینا انقلابی طریقہ علاج کے ذریعے جو اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کی جگہ مریض کی جو مخصوص ضرورت کے مطابق کسٹمائزڈ امپلانٹس لگائے جا سکیں گے. اب مزید جو میڈیکل ٹرمز ہیں یا کس طرح سے ہوگا, ہمارے ساتھ بڑے پورٹیننٹ گیسٹ اس حوالے سے موجود ہیں. ڈاکٹر ثاقب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نیورو سرجری آغا خان یونیورسٹی کراچی, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو ہم اتنی زبردست ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں ضرور چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کو آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں اس حوالے سے کہ یہ جو سنگ میل عبور کیا ہے یہ کس طرح سے ہیلپ فل ہوگا فیوچر میں. تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور جو آپ بات کری ہیں ہڈیوں کی پیوند کاری کی, تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو 3D پرنٹنگ کہا جاتا ہے, جو کہ کافی پرانی ہے, بذات خود کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن اس کو پہلی دفعہ کامیابی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے ہڈیوں کو آرٹیفیشلی بنانے کے لیے. اگر کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا کبھی ٹیومرز ہوتے ہیں, کینسرز ہوتے ہیں ہڈیوں کے, جن کی وجہ سے ہڈیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور ان کو نکالنا پڑتا ہے آپریشن کے ذریعے, تو اس کے بعد آرٹیفیشیل طریقے سے ڈفرینٹ ویز ہیں جن سے ہم ہڈیاں جو ہے وہ آرٹیفیشلی بناتے تھے. اس میں ایک جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک میٹیریل ہے جسے پیک کہا جاتا ہے, PEEK, پولی ایتھر ایتھر کیٹون اس کا سائنٹیفک نیم ہے. اس پیک میٹیریل کو یوز کرتے ہوئے ہم 3D پرنٹنگ کرتے ہیں بونز کی, اور جو پیشنٹ کا CT اسکین ہوتا ہے اس آپریشن سے پہلے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہڈی بناتے ہیں, تو وہ تقریباً ویسی ہی ہڈی بنتی ہے جیسا کہ ایکچوئل مریض کی پہلے ہڈی موجود تھی, اور اس کی وجہ سے بہت اچھا رزلٹ آ جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں اور ملکوں میں تو کچھ ٹائم پہلے سے سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن پاکستان میں آغا خان یونیورسٹی نے اس کو سٹارٹ کیا لاسٹ ایئر سے, اور اس کے بعد ہم نے تقریباً کامیابی کے ساتھ 10 سے زیادہ کیسز اس کے کر لیے ہیں. اور آغا خان پہلا انسٹیٹیوٹ ہے ملک کا جس کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی طرف سے اپروول ملا ہے کہ ہم کامیابی کے ساتھ یہ بون پلیس کر سکتے ہیں, اور ہم کمرشلی دوسرے اداروں کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ لینا چاہے. اچھا, ابھی ہم اس فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈ انجریز کو لے کر اور جو اسکل کی ایک بون ہے اس کو یہاں پہ بنایا جا رہا ہے. سو ابھی تک جیسے آپ نے کہا کہ ہم 10 سے زائد جو کامیاب یہاں پہ امپلانٹس کر چکے ہیں, کون کون سی ایسی بونز ہیں جن کو آپ لوگوں نے ریپلیس کیا ہے؟ اس وقت جو ہم نے مینلی سرجریز کی ہیں وہ سب اسکل سے ریلیٹڈ ہی تھیں. ہم نے باقی بونز بنا کے چیک تو کیا ہے, لیکن ہم نے پیشنٹس میں بھی پلیس نہیں کیا. پیشنٹس کے اندر جو ہم نے پلیس کیا وہ اسکل کی بونز ہی ہیں, اور اسکل کے ڈفرینٹ پارٹس کی, کیونکہ جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک اسپیسیفک ہڈی کا فریکچر ہو یا ڈیمیج ہو, کوئی بھی ہڈی ڈیمیج ہو سکتی. اس ٹیکنالوجی سے پہلے ہم لوگ ڈفرینٹ مٹیریلز یوز کرتے تھے, جیسے بون سیمنٹ یوز کرتے تھے یا ٹائٹینیم کی پلیٹس یوز کرتے تھے ہڈی آرٹیفیشلی بنانے کے لیے. اس میں آبویسلی ویسا اچھا کاسمیٹک رزلٹ نہیں آتا تھا بیکاز وہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی. 3D پرنٹنگ کے ذریعے بیکاز پیشنٹ کا اپنا CT اسکین استعمال ہوتا ہے یہ ہڈی بنانے کے لیے, تو جیسا اس کے پہلی ہڈی تھی یا باقی سر کی جس طرح سے اسکل کی اس کی ہڈیاں ہیں وہ بالکل اس کے موافق اسی تھکنیس کے ساتھ اسی سمجھیں بناوٹ کے ساتھ ہڈی بناتے ہیں. تو بعد میں آپریشن کے بعد کوئی پیشنٹ کو دیکھے گا اگر تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس پیشنٹ میں کوئی آرٹیفیشل ہڈی لگی ہوئی ہے. اوکے, واو, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. سنس ہم آغا خان کے ساتھ بڑے عرصے سے اس طرح کے شوز بھی کر رہے ہیں, جب میڈیکل کے حوالے سے کوئی بھی ایسی امپرومنٹ یا انوویشن آتی ہے تو ہم ضرور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں چاہوں گی آپ ضرور ایکسپلین کریں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ مزید کیا چیزیں ہیں جن پہ میڈیکل انوویشنز کو لے کر اور موٹو کیا ہے اس حوالے سے کہ کام کیا جائے اور کیا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. آغا خان یونیورسٹی کافی کنڈوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے فیکلٹی کو, سرجنز اور فزیشینز دونوں کو, اور ریسرچرز کو, کہ ہم نئی ٹیکنالوجی نئی چیزیں انٹروڈیوس کریں, ان پہ ریسرچ کریں, اور ہمیں کافی اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. نیورو سرجری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آغا خان فرسٹ انسٹیٹیوٹ تھا کنٹری میں جس نے اویک کرینیوٹمیز شروع کی تھی برین ٹیومر ریسیکشن کے لیے, کہ پیشنٹ کے جاگتے ہوئے میں آپریشن کیا جاتا ہے برین ٹیومرز کا.
جس میں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، بیکاز آپریشن کے بعد عام طور پہ جو لوگ سنتے ہیں کہ برین کا ٹیومر نکالیں گے تو بہت زیادہ ہائی رسک ہوتا ہے کہ پیرالسس ہو جائے گا آپریشن سے. تو مریض آپریشن میں جاگ رہا ہوتا ہے اس کا، اور دوران آپریشن معائنہ کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے، تو بہت اچھا رزلٹ آ جاتا ہے اس سے. اور ہم تقریباً 250 سے زیادہ کیسز کر چکے ہیں پچھلے 5 سال میں اویکرین آرٹمز کے. اس کے علاوہ ٹریکٹوگرافی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں برین کے جو فائبرز ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کر لیا جاتا ہے MRI کے ساتھ. آغا خان یونیورسٹی پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جس نے اس کی مشین ایکوائر کی تھی تقریباً 5 سے 6 سال پہلے. اور آبویسلی پھر جب ٹیکنالوجی کامن ہوتی ہے تو مزید انسٹیٹیوٹس بھی اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں. ہمارے اپنے ٹرینیز جب گریجویٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو اپنے انسٹیٹیوٹس میں اڈاپٹ کریں تاکہ پورے ملک میں جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نیورو سرجن بھی ہیں، لیکن میری جو انفارمیشن کہہ لیں یا میں نے جو سنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نیورو سرجنز ہیں ان کی تعداد خاصی کم ہے، اور میں ضرور چاہوں گی اگر یہ صحیح بات ہے تو واقعی کیا تعداد کم ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، تقریباً پاکستان میں 350 کے قریب نیورو سرجنز ہیں. اوکے. ایکچوئل جو گریجویٹس ہیں وہ اراؤنڈ 400 سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن تقریباً 60 سے 70 ایسے گریجویٹس ہیں جو یہ پاکستان میں نیورو سرجن بن کے پوری دنیا میں کسی دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں. ہم نے آغا خان یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ہی 2 سال پہلے اس پہ ریسرچ کی تھی جو کہ پبلشڈ ہے، جس میں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشنز آف نیورو سرجنز اینڈ نیورو سرجیکل ایمرجنسی سروسز ان پاکستان کو اسٹڈی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو 350 نیورو سرجنز ہیں، ایک تو یہ مقدار بہت کم ہے کیونکہ دنیا بھر میں جو WHO کا ادارہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہیلتھ کیئر میں بینچ مارکس کیا ہونے چاہیے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر 2 لاکھ پاپولیشن کے لیے ایک نیورو سرجن ہونا چاہیے. پاکستان کی پاپولیشن کے لحاظ سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 10 لاکھ سے 15 لاکھ ایٹ لیسٹ کم و بیش پاپولیشن کے لیے ایک نیورو سرجن ہے. دوسرا ہماری ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ یہ نیورو سرجن زیادہ تر اربن سینٹرز میں ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ان جگہوں پہ تو نیورو سرجنز اچھی آداد میں موجود ہیں، لیکن جو باقی ملک کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت کم نیورو سرجنز ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیورو سرجری ایک لمبا ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے، کافی ہیکٹک پروسیس ہوتا ہے، تو سارے ڈاکٹرز جو ہیں، کافی سارے ڈاکٹرز وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اتنا زیادہ اس کمبرسم پروسیس سے گزرنے کے لیے. دوسرا، نیورو سرجری پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیز چاہیے ہوتی ہیں اچھی اور اچھے آؤٹ کمس کے لیے. ICU کی ضرورت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نیورولوجسٹ کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ریڈیولوجی کی. تو نیورو سرجری بذات خود اگر ایک بندہ نیورو سرجن بن جائے تو وہ ان سب آکسیلری سروسز کے بغیر بہت اچھی سروس پرووائڈ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے بھی ملک کے بہت سارے حصوں میں یہ باقی فیسیلیٹیز نہیں موجود، تو اس وجہ سے نیورو سرجری بھی وہاں پہ موجود نہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ثاقب، بہت شکریہ.